وجهه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے. اعلیٰ یعنی نویں سورت کا درس شروع ہے. 8 سورہ پڑھ لی ہیں. سورہ اعلیٰ آپ کا سورہ طارق اور سورہ اعلیٰ کا کچھ سورہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ. کل میں اس کو ڈال دیا ہے. مجھے اشارت ہے دھیان رکھیے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو فرسٹ آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو سجدے میں سجدہ جو کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس کو کہا سجدے میں پڑھ لیا کر. تو تسبیح پڑھنا اسی لیے سجدے میں اس کے بعد سے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سے ہوا. ویسے نماز تو ٹھاک ٹھاک کر کے ایسے ہی فرض ہوئی ہے. ٹھاک ٹھاک کا مطلب یہ کہ نماز فرض ہو گئی. پہلے 2 ہی رکعت نماز تھی. 2 ہی رکعت کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے تو 2 ہی رکعت تھی. مدینہ میں جب قیام کرے رسول اللہ تب 4 رکعت. آج بھی آپ 92 کلومیٹر جاتے ہیں تو 2 ہی رکعت ہے. تو شروع جو 5 وقت کی نماز بھی جو فرض ہوئی ہے تو 2 رکعت ہر نماز کی، مطلب ہر کا مطلب 4 رکعت والی 2 ایسا. آج کی جو آیت ہے بڑی اچھی آیت ہے. نمبر 8 سے دیکھیے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، حبیب مکرم ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو. یہ ترجمہ ہے. اب ترجمہ کو ایسے میں کرو. اب طرف اس کی تفسیر دیکھیے وہ سے پاک کیا فرماتے ہیں نوفقك على التدين والتحفظ بمقتضیات الوحی. ہم آپ کو دینداری اور وحی کے مقتضیات، ان وحی کی کمپلسری چیزوں کے حفاظت کرنے کے لیے ہم آسان کر دیں گے. ایک ہوتا ہے وحی جب نازل ہوتی تو رسول اللہ پسینے میں شراب ہو جاتے، مطلب حیرت میں ظاہری طور پر ہوتے. آپ ٹینشن مت لیجئے، ہم آسان کر دیں گے. نازل ہم کر رہے ہیں نا تو ہم آسان بھی ہم بھی کر دیں گے. آپ پریشان نہ ہو. چونکہ جب نازل ہوتی تھی آیت تو رسول اللہ فوراً مطلب ریوائز کرنا شروع کر دیتے تھے، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. سورہ قیامت کی غالباً یہ آیت ہے، اس لیے یہ قرآن بھی میں نے رکھ لیا میرے پاس. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے حبیب مکرم آپ حرکت مت دیجئے، عجلت مت کیجئے. سورہ قیامت آیت نمبر 16 میں اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی سے ان کو یاد کر لیں. جیسے دیکھیں ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے اوپر اس کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارے اوپر ذمہ ہے. ہم نازل کر رہے ہیں نا تو آپ ٹینشن مت لیجیے. ایسا یہ سورہ قیامت کی آیت ہے. وَنُيَسِّرُكَ اسی کی طرف اشارہ. اے حبیب ہم آسان کر دیں گے. وحی کی جو بھی کمپلسری چیزیں ہیں ان سب کو یاد رکھنے کے لیے ہم آسان کر دیں گے. یسرا کی تفسیر مزید کر رہے ہیں لِلطَّرِيقَةِ السَّهْلَةِ السَّمَحَةِ الْبَيْضَاءَ، یعنی وہ راستہ جو بالکل آسان ہو، خوبصورت ہو، چمکتا ہوا ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو اس راستے. تو ہم آسان، اسی سے فقہاء نے مراد لیا ہے کہ ہم آسان کر دیں گے سنت کو. ہم آسان کر دیں گے. اس سے قرآن اور کلام الہی مراد لیجیے. اور کس کو آسان کریں گے؟ یسرا یعنی سنت کو. تو امت کے لیے قرآن کریم پر عمل کرنا بھی اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا بھی ہم آسان کریں. اگر وہ عمل کرنا چاہے تو، نہیں تو پھر اب کیا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی گرا گزرتا اگر نہیں پڑھنا چاہے لوگ. خیر وَبَعْدَ مَا يَسَّرْنَا لَكَ وَسَهَّلْنَا عَلَيْكَ طَرِيقَ الْهِدَایَةِ وَالْإِرْشَادِ. اور بعد اس کے کہ ہم آپ کے لیے جب آسان کر دیں گے، ہدایت اور ارشاد کے راستے کو سہل کر دیں گے تو سنیے. فَذَكِّرْ، اب آیت نمبر 9 ہے. فَذَكِّرْ، نصیحت فرمائیے، یاد دلائیے. کس کے ذریعے سے؟ بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. وَبَيِّنْ، اور بیان فرمائیے. الْأَحْكَامَ الْمَوْرُودَةَ فِيهِ، وہ احکام جو اس میں وارد ہیں یعنی قرآن میں. لِلنَّاسِ، لوگوں کو.
لوگوں کو بیان کیجئے. ان نفعت الذکرى، اگر یہ نصیحت، آپ کا واعظ کرنا یہ آپ کو لوگوں کو فائدہ دے تو آپ لوگوں کو بتائیے. لیکن یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے جو غوث کریں گے، سواء نفعت عزتوں کا، نفع دے یا نہ دے، آپ کی شان ہے کہ قرآن کے احکام کو بیان کیجیے. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا منصب ہے. اِذْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تبلیغ فرض ہے. آگے وَلَا تَيْأَسْ، اور مایوس مت ہوئیے. مایوس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. وَلَا تَيْأَسْ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ، اور مایوس مت ہوئیے اے رسولوں میں مکمل، من مبالغتہم فی الاعراض والانصراف عنک، آپ سے جو روگردانی کر رہے ہیں، جو یہ منہ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے. ہم ہے نا ایسا ہی، ہم آسان نہیں، ہم ہے نا. انہو سیذکر من یخشی، بے شک نصیحت قبول کرے گا آپ کی تبلیغ سے، آپ کے یاد دلانے سے، من یخشی، جس کے دل میں ہم خشیت الہی ڈال دیں گے. جس کے دل میں خوف الہی اور خشیت ہوگی وہ یقیناً آپ کی بات سے نصیحت قبول کرے گا. کیونکہ وہ جان لے گا کہ یہ آپ اپنی ذات کو منوانے یا اپنی دکان کو جمانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، یہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے بول رہے ہیں. تو جو خشیت جن کے دل میں ڈالوں گا، جس کے دل میں خشیت ہوگا، وہ ضرور آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. من یخشی یعنی جو ڈرے گا، عن بطش اللہ، اللہ کی گرفت سے، وعن کمال قدرتہ، اور اللہ کی کمال قدرت سے، علی وجہ الانتقام، اللہ انتقام اور بدلہ لینے پر قادر ہے. اس کا جس کے دل میں بھی خوف ہوگا وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. آگے دیکھیے. وبعد ما تأملت في القرآن مرارا وتدبرت في فحاويه التكرار تنبه على حقيقته فتذكر به وامتثل بما فيه. بعد اس کے کہ جب آپ نے قرآن میں بار بار غور کر لیا اور قرآن میں مطلب تکرار کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ یہ قرآن کس لیے ہے، کیوں ہے، کیا ہے، اور آپ جب یہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو تنبہ علی حقیقت، آپ اس کی حقانیت پر باخبر ہیں. آپ سب سے پہلے اس کلام پاک کی حقانیت کو، اسی کو ایک میں جملہ بولتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی نماز پڑھنے اسی وقت کہیے جب خود پڑھتے ہیں. نیکی کا حکم اسی کو دیجیے جب آپ خود نہیں پڑھتے ہیں. آج ساس نماز نہیں پڑھے گی اور بہو نہیں پڑھے گی تو وہ شکایت کرے گی، اس لیے ایسا نہیں. پریکٹیکل اس کو بولتے ہیں. تھیوری کی اسی وقت وہ اثر انداز ہوتی ہے جب پریکٹیکل آپ کا اچھا. یہ ایک دم اسی لیے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ کمفرٹیبل ہے نا، آپ مطمئن ہے نا قرآن کی حقانیت پر، بس یہی میرے لیے کافی ہے. کیونکہ جب آپ انسان مطمئن ہوتا ہے پھر جب وہ کوئی چیز بولتا ہے تو اس بات میں اثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے. ہاں واہ کتنی پیاری بات. خیر، آپ اگر ان کی حقانیت پر متنبع ہیں اور متنبع رہیے تو آپ اس کی نصیحت کو قبول کیجیے اور اس پر عمل کیجیے. واہ. اب آگے دیکھیے جو ایک آیت آ رہی ہے ولید بن مغیرہ وغیرہ کفار مکہ میں جو سڑگل کفار تھے، جو سخت کفار تھے، وہ یہ اس کو اشقا قرآن پاک میں شقی کی اس میں تفصیل ہے. شقی بولتے ہیں بدبخت اور اشقا بولتے ہیں بہت زیادہ بدبخت. جیسے عالم اور عالم سمجھایا تھا کہ آپ ان سے زیادہ افضل ہیں، مطلب وہ بھی ہے افضل لیکن ان سے زیادہ. ویسے شقی بدبخت، اشقا ان سے زیادہ بدبخت، ایسا زیادہ. تو اسی بات وَيَتَجَنَّبُهَا، اور سنیے روگردانی کریں گے، سننے سے بھی، قبول کرنے سے بھی، قرآن کے ہر رموز و اسرار سے بھی منہ پھیریں گے. لیکن کون؟ اشقا، بدبخت منہ پھیریں گے. جو بہت بدبخت ہوں گے، جن کا جو شقی القلب ہوں گے، وہ شقی الاعمال ہوں گے، شقی الجسم ہوں گے، بدبخت ہوں گے، جن کی سرشت میں فطرت میں بدبختی ہوگی، وہی ان سے روگردانی ان کے قریب نہیں جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیے یتجنبها ایک لفظ آتا ہے. آپ شروع درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب دو گفتگو کرنے والا ہو تو ون سائڈڈ وہاں پر پہلو نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا بھی سننے کی آپ موقع دیجیے، دونوں کو سنیے. لیکن کیا ہے
ذرا سی بھی قرآن پاک کی بات آتی بات ہی مت کرو. آج خاص طور سے اہل حدیث ایک طبقہ وہ خاص طور سے صرف حدیث قرآن کہاں گیا؟ خدا کو چھوڑ کر آپ رسول اللہ کی بولی کو اتنا ڈیپ میں لے جا رہے ہو. قرآن تو بولو کم سے کم پہلے. قرآن پہلے ہے یا حدیث پہلے؟ پہلے قرآن ہے. جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تب حدیث میں جائے, کیونکہ قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے. قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے. اللہ کی بولی رسول سمجھائیں, یہی تو حدیث ہے. اللہ کی بولی اگر سمجھ میں آ گئی تو قرآن ہے, سمجھ میں اگر رسول سے آئی تو حدیث ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ایک دم چھوٹی سی بات, قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں قرآن میں کہیے آج اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, تو نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں, لیکن کیسے, کیوں, کیسے, یہ ہم کو جانا پڑا حدیث میں, قرآن میں نہیں. تو فرض نماز کا جو حکم ہے, عقیدہ جو ہے, یہ قرآن سے ملا ہے. لیکن ادائے نماز, رکعات نماز, طریقۂ نماز, یہ ہے حدیث. دیکھیں تو آج بھی ایک طبقہ ہے, ذرا بھی آپ بولیے قرآن کے بعد رہنے تو یہ حدیث ضعیف ہے. کون سا مطلب کون سی بخار لگ گئی ہے ان کو ضعیف؟ آپ ذرا سوچیے, جب رسول کمزور نہیں ہے ہمارے تو رسول کی بولی کیسے کمزور ہوگی؟ ایک دم آسان سا کی بات. رسول پاورفل ہے تو آپ کی ہر بولی پاورفل ہوگی. اس میں ضعیف کی جو کوالٹی نکالی جائے, یہ کتنی بڑی مطلب ہرما نصیبی ہے, بدبختی. خیر اب آگے دیکھیے. تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى أي الْكَافِرُ الَّذِي جُبِلَ عَلَى فِطْرَةِ الشَّقَاوَةِ. اشقا کہہ رہے اس کافر کو جو جس کے نیچر میں بدبختی ہو, ایسا ترجمہ کرو, جس کے نیچر میں بدبختی ہو, اور جس کے نیچر میں جہالت ہو, جس کے نیچر میں گھٹیا پنی ہو, غباوت, گھٹیا پنی, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو الذی یصلی النار الکبری, نار مانے جہنم, کبری مانے بڑی. قرآن کے ذریعے سے رسول جو تمہیں واعظ کر رہے ہیں, یہاں پر تم در حقیقت قرآن کو نگلیکٹ نہیں کر رہے ہو, رسول کی عظمت سے بھی انکار کر رہے ہو. کیونکہ اگر رسول کا اعتراف کرتے تو رسول جو بول رہے ہیں اس کا بھی اعتراف کرتے. تو ایسے لوگ جو رسول کی واعظ, رسول کی نصیحت اور رسول کے ذکر کو یعنی بولنے کو اگر نہیں مانے تو ان کے لیے کیا ہے؟ الذی یصلی النار الکبری, بڑی جہنم میں وہ داخل ہوں. جہنم میں داخل ہوں گے نہیں. میں نے ایک جملہ کہا ہے, جہنم میں تو ہم بھی جائیں گے, جہنم میں آپ بھی جائیں گے. گنہگار تو جہنم میں جائیں گے, لیکن گناہ کی سزا کاٹ کے پھر رسول کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے. گناہ جو کیے ہیں اس کی سزا تو ملے گی نا, اگرچہ وہ سزا بھی ہمارے لیے عطا ہے. کیونکہ اگر پیار سے کوئی کان پکڑ لے, محبت سے کوئی چانٹا مار دے تو وہ چانٹا بھی پیار کی چیز ہے. تو کبھی کوئی پکڑتے ہیں نا جی, ہنستے ہوئے دیتے ہیں نا سزا, ایسے ہی ہوگی. رسول اللہ کان پکڑ کے کہیں تو بدماشی کرا, کہیں تو نماز چھوڑا, کہیں تو یہ کرا, کہیں تو یہ کرا, تو یہ مار بھی ہمارے لیے کافی اچھی ہے. کہنا یہ کہ جہنم میں تو جلنا ہے, آگ میں تو جلنا ہے, لمیٹڈ وقت تک کے لیے, اینی ٹائم نہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن نارے کبریٰ میں ہم نہیں جائیں گے, بڑی آگ میں ہم نہیں جائیں گے, کنٹینیو جس میں رہنا ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے. خیر التي هي باضعاف نار الدنيا في الحرقه والحراره, وہ آگ جو دنیا میں جلنے کے اعتبار سے وہاں ڈبل ہوگی. یہاں ایک آگ جلتی ہے تو ایک ہی دکھتی نا, وہاں جب آگ جلے گی تو دو دو دکھے گی, جلے گی ایک ہی دکھے گی دو دو. سمجھ رہے ہیں, جلے گی ایک دو دکھے گی دو دو. اللہ وہ سے پاک فرما رہے حرارت میں بھی ڈبل ہے, جلانے میں بھی ڈبل ہے. لذالک قال کبری, اسی لیے تو کہا نار کبری, نار نہیں کہا کبری. نار تو آگ کو بولتے, کبری کس کو بولتے؟ یہ ڈبل بڑی. ثم بعد ما دخل في نار القتيلة والحرمان بأنواع الخيبة والخذلان, پھر ویسا شخص جہنم میں جائے گا. دیکھیے آج کل ایک سوال ہے میرے پاس کہ موت کی تمنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ موت کی تمنا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا بہو کے ستانے سے مت کرنا موت کی تمنا, بعض بچوں کے مار پکڑ جھگڑے سے مت کرنا, نبی کے دیدار کے لیے موت کی تمنا, قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے موت کی تمنا, حشر میں عظمت رسول دیکھنا ہے موت کی تمنا,
خدا کا دیدار کرنا ہے، موت کی تمنا ہے، اس طرح تمنا کرو گے تو موت کی تمنا جائے گی۔ یہ کیا بہو نے گالی دے دیا تو اللہ مار دیتا کہیں بڑی، یہ بیٹا نے اگر گھر چھوڑ دیا تو اللہ مار دیتا کہیں، یہ تمنا نہیں۔ یعنی دنیاوی نفسانیت کے اعتبار سے موت کی تمنا کرنا حرام ہے، حرام۔ اور وہی حدیث کا مطلب بھی ہے کہ ہر روز موت کو یاد کرو۔ مراد یہ ہے کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ، ایک دم ملنے کو ہم تیار ہیں، قبر میں آؤ۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ میرے سرکار مرنے کے بعد ہی ملیں گے نا قبر میں، اور ایک دم گارنٹی ہے ملیں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو موت کی تمنا اس ضمن میں تو کہنا یہ ہے کہ اسی سلسلے میں آئے بات، ایسا شخص جو رسول پاک کے واعظ و نصیحت کو ذات اور واعظ دونوں کے اعتبار سے ریجیکٹ کر دے تو نارے کبریٰ میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لا یموت فیہا، اس نارے کبریٰ میں وہ مرے گا بھی نہیں، ولا یحییٰ، اور زندہ بھی نہیں رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں آسان سے سمجھ جائیں گے، مرے گا بھی نہیں، مرے گا نہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا، مرے گا نہیں کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا اب انسان جو ہے سکرات کے عالم میں ہے، نزع کے عالم میں ہے، پورے گھر والے ٹینشن میں پریشان ہیں، لیکن جیسے ہی سانس لیتے تو آپ سانس لیتے ہیں تو مرنے کے بعد چونکہ ایک سکون کا پہلو ہے تو نارے کبریٰ میں وہ مرے گا نہیں، اسی میں گھٹتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب سکون ہے تو مر جائے گا تو سکون کا پہلو ہے نا، اور اس کو سکون نہیں دے گا۔ ولا یحییٰ، اور وہ زندہ بھی نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا مطلب ایک دم اجیرن بن جائے گی، مجبور کی لاچار کی زندگی بن جائے گی، کوئی اس کا دیکھ ریکھ والا نہیں ہوگا، سب لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، تو نہ وہ موت اس کے لیے بہتر ہوگی اور نہ ہی زندہ رہنا بہتر ہوگا۔ اللہ پاک ایسی ذلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 13 تک کا درس ہو گیا، اب بڑی اور اچھی آیت آ رہی ہے۔ خیر، قد افلح من تزکا، غور کیجیے گا، ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، اور اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، بس کامیابی کا ذریعہ الگ الگ ڈھونڈ رہے ہیں، ذریعہ الگ الگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ذریعہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے گارنٹیڈ جو نفس کو ستھرا ہے، باطن جس کا ستھرا ہے، اندر جس کا صاف ہے، وہ کامیاب ہے۔ کبھی کبھی دیکھے ہوں گے سچ بولنے والے کو برا کہتی ہے دنیا، ارے یہ کیا بول دیتا، لیکن دل ایک دم صاف رہتا ہے اس لیے وہ سچ بول دیتا، بات کڑوی رہتی لیکن سچ، تو دل جس کا صاف ہو کامیابی وہی ہے۔ تو کامیابی کا تاج اللہ نے نیک عمل ظاہر طور پر کرنے والوں کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ دل جس کا صاف ہو، نفس جس کا نفس جس کا صاف ہو وہ کامیاب ہے۔ اور وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ اکبر، جو اللہ اکبر کا عقیدہ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے، ترجمہ یہاں پر یہ ہے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے، تو رب کا نام لے کر نماز پڑھے کا مطلب اللہ اکبر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ اکبر بول تو رہے ہیں، دھیان اندر کیوں ہے؟ ایک دم چھوٹی سی بات ہے، ابھی سب بیٹھے ہیں، عمر میں اگرچہ بڑے ہیں لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں یہاں کریں گے جس سے کہ آپ کو یہ شرمندہ ہونا پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دیندار آدمی بیٹھا ہے، ایک عالم بیٹھا ہے، تو اس کا نگاہ، اس کو نگاہ پہ آپ رکھے ہیں، تو آپ ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکت شریعہ کرنے سے آپ باز، آپ غور کیجیے۔ اللہ اکبر اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ایسی سوچ کے بعد بندہ جب ہاتھ باندھے گا تو پھر کیوں دفتر میں دھیان جائے گا، پھر کیوں گھر دھیان جائے گا؟ جب اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی بڑے کی عبادت کر رہے ہو اور وہ بڑا آپ کی نگاہ میں ہے تو پھر کہیں کیوں ادھر ادھر جا رہی ہے آپ کی نگاہ، کیوں ادھر ادھر نفس جا رہا ہے؟ یہ ہے تو کامیابی کا صحرا اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، جو اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر نماز نہ پڑھے، اور کیجیے گا جملے پہ، نام لے کر نماز پڑھے۔ ایک دم چھوٹی سی بات ہے پر کہ آپ جب کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی لے کر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ گاڑی آپ کے ساتھ ہے، چھوٹی نہیں ہے، یہی مطلب ہے۔ آپ کیا لے کر آئے؟ گاڑی لے کر آئے، تو گاڑی بھی آئی آپ کے ساتھ، تو اس لیے رب کا نام لے کر نماز پڑھے مطلب نمازی کے ساتھ ساتھ رب پڑھے، اور جب بندے کے نہیں، جب بندے اور نمازی کے ساتھ ساتھ رب کا یہ تصور ہو جائے
کبھی وہ ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی بڑے عہدہ رکھنے والے سے جب خوف ہو جاتا ہے، سامنے وہ رہتا ہے، نگاہ میں وہ رہتا ہے، معلوم ہو جائے کہ ہماری حرکت اس کے پاس ہے، سب کچھ معلوم ہے، RSS کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو بالکل سترک ہو جاتے. اللہ تو اندر کے رگوں کو جانتا ہے. تو وہ کامیاب وہ ہے جو نفس کو ستھرا کیا، اور کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے. لیکن اللہ پاک اب دیکھیے دنیا داروں کو، لیکن اے میرے بندو، اللہ پاک کہہ رہا ہے نبی کی زبان سے، نبی سنو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تو نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا. تو اسے انہوں نے ترجیح دیا، دنیاوی زندگی میں مگن رہ گئے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا. جبکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر ہے اور ابقیٰ یعنی باقی رہے گا. یہ آیت کریمہ سے پہلے کہ آپ دیکھیں نفس کو جو ستھرا رکھے وہ کامیاب ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے دنیاوی زندگی. اس کا مطلب یہ ہوا دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا یا دنیاوی زندگی سے بچنا یہ بہت بڑا سمجھیے نفس کا مقابلہ ہے. اس کے ساتھ ترک دنیا اسی لیے ولیوں کی شان آتی ہے. ترک دنیا ترک کرنا ولیوں کی شان آتی ہے. وجہ اس لیے کہ نفس کو وہ مرنے سے مطلب موت کے آنے سے پہلے کیوں مار دیتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، اسی لیے ان کو جیتے جی ہی زندگی کا پروانہ مل جاتا ہے. سورہ نحل میں آپ دیکھیے آیت ہے، جو بھی ولی ہوتا ہے، نیک عمل والا، جو بھی ایمان کامل پر فائز ہوتا ہے، اس کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، پاکیزہ زندگی. سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں صرف قرآن پاک آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مومن کامل مرد ہو یا عورت، کمال ذکر مانے مرد، انثى مانے عورت، مرد ہو یا عورت، جو بھی مومن کامل اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کا پیش کرتا ہے، نیک عمل کو، تو فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے. طیب پاکیزہ، اور بل کلمہ طیب پڑھتے ہیں پاکیزہ کا، تو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے، کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ نفس کو جو ستھرا کرے وہ کامیاب ہے، اور اس کے بعد کہا نہیں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. نفس کے مقابلے میں دنیا کو رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولیوں کی اسی لیے شان ہے ترک دنیا. دنیا کو ترک کرنا یہ ولیوں کی شان کیوں بنی؟ اس لیے کہ دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دیا، گویا نفس میں کامیاب ہو، نفس کو ستھرا کیا. بڑی بات ہے. خیر، انہا لفی الصحف الاولی، سنو یہ بات پہلی صحیفوں میں مذکور ہے، یعنی ہر کتاب میں. ایسا نہیں کسی امت محمدیہ کے پاس نفس ہے اور کسی کے پاس نفس نہیں ہے. جن امتیوں میں جن لوگوں نے آدم کے اولاد میں جن لوگوں نے اپنے نفس کو مزکا کیا، ستھرا کیا، یہ سب کو میں نے کامیاب دیا. ان هذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات الذی بعثک الحق یاکمل الرسل ووصاک بالفلاح، یعنی جو یہ فلاح کا جو آپ بارے میں جو بتا رہے ہیں یہ سب صحف اولی، یعنی صحف اولی میں مذکور ہے. میں نے کہا تھا نا کہ 114 کتابیں ہیں، رسول کتابیں. ہاں اب دیکھیے 50 صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے جو نازل کر جو نبیوں کے پاس آدم سے لے کے عیسیٰ تک، تو عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم سے تو بڑے بڑے نبی ہیں. 4 کتابوں کو چھوڑ کر کے موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد اور محمد رسول اللہ، یہ 4 کتاب، توریت، انجیل، زبور، قرآن، 4 کتاب کو چھوڑ کر کے 110 کتابیں ایسی ہیں جن کو عربی میں صحیفہ کہا گیا. اس کی جمع صحف، قرآن میں صحف، صاد ہا فا، ایک کتاب کو صحیفہ سمجھ رہے. تو صحیفہ چھوٹی چھوٹی کتاب کو بولتے ہیں. کتاب کا مطلب یہ کہ پورا ڈیٹیل نہیں، پورا کانسٹیٹیوشن نہیں، پورا قانون نہیں، جو ضرورت پڑی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب حضرت دانیال ہے، حضرت یسع ہے، حضرت ذوالکفل ہے، یہ سب زکریا، یہ سب جو انبیاء کرام ہیں، کہاں ہے ان کی کتاب؟ لیکن جب نبی ہے تو اللہ تعالیٰ کلام تو کیا، اور جو کلام کیا تو وہ تو لکھوائے ہوں گے نا کہ اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے مجھے کہا، تو جو وہ لکھے اسی کو صحیفے بولتے ہیں. ہاں، صاد سے صحیفہ. تو
50 کتاب حضرت آدم کو، یعنی 10 کتاب حضرت آدم کو، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام، تو کتنے ہو گئے؟ 60 اور ادریس علیہ السلام کو 10، 70 ہو گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 10، 80 ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10، 90 ہو گئے، اور حضرت اسحاق کو یا حضرت اسماعیل کو 10، 100 ہو گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے، صرف حضرت شیش کو 50 ہو گیا، تو 110 ہو جانے کے بعد اب یہ 4 بچے، تو یہ ایک ان لوگوں، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، نبی کو، داؤد، تو اس طرح سے صحیفے، تو یہ سارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، جتنے بھی ان کو ملے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ 10 وغیرہ جو کیے تو کتابوں میں مذکور اس لیے ہم بول دی، تو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، مانتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ، ان کو جو ملے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ ساری کتابوں میں یہ سب باتیں ہیں، یہ اصل بتانا، دیکھیے اللہ پاک چھوٹے سے چھوٹے بھی ظاہری طور پر اپنی محبوب چیز اور محبوب بندے کی عزت فرماتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے، اس کا مقصد ہے یہ کہنا ہے، یہاں پر اللہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ حبیب آپ جو یہ بتا رہے ہو اور آپ سے جو واضح و نصیحت کچھ لوگ قبول کر رہے ہیں کچھ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے، یہی بات دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ان کو بھی میں نے کتابیں دی، صحیفے دیا، آپ کو تو میں نے 6666 آیتیں دی ہیں، آپ کو تو اتنا دیا ہے نا، ان کو تو اتنا دیا بھی نہیں، تھوڑا بھی جن کو دیا تھا تب بھی ان میں 2 گروہ ہو گئے تھے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، ان ھذا لفی الصحف الاولى، بے شک یہ بات پچھلی صحیفوں میں بھی، پہلی صحیفوں میں بھی جو گزرے ہوئے ان میں بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ خاص طور سے صحف جدک یا اکمل جدک، آپ کے دادا ابراہیم کے صحیفے، کون ابراہیم؟ الفائق فی الخلہ، جو خلیل ہونے میں فائق ہے، فائق مطلب فائق بھائی، رونق کا نام آ گیا ہے، الفائق، فائق مانے بلند، الفائق فی الخلہ، جو خلت میں یعنی رب کی دوستی میں بلند ہے، رب کی دوستی میں فوقیت رکھتے ہیں، والفلاح علی عموم ارباب الصلاح والنجاح، اور جو تمام نیکوکار اور تمام نجات یافتہ لوگوں میں بھی فوقیت رکھتے ہیں، ان میں بھی فوقیت رکھتے ہیں، کیونکہ خلیل کسی کی شان نہیں، یہ ایک حدیث بھی ہے نبی پاک کی کہ اگر مجھے ابراہیم کے خلیل ہونے کا مطلب یہ کہ علم نہ ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، لیکن خلیل یہ ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کو رب نے اپنے محبوب نبی کے لیے استعمال فرما لیا، اس لیے اب میں خلیل کسی کو نہیں بناؤں، اللہ پاک آپ کا حضرت ابراہیم کے صدقے میں بخش دے، خلیل نام ہے، ہم سب کو بخش دے، خیر بخش دے، تو خلیل، وہ موسیٰ اور صحف موسیٰ، اور موسیٰ کون ہے؟ الکلیم، جو اللہ سے کلام فرمائے، الفائز من عند اللہ، جو کامیاب ہے، فائز نام رکھتے ہیں، فائز فوز سے، مذکر ہے تو فائز نام رکھتے ہیں، اور مؤنث ہے تو فائزہ نام رکھتے ہیں، میں نے حیدرآباد میں دیکھا ہے فائزہ، الحمدللہ جو فائز ہے اللہ کی بارگاہ سے، نام ہے وہ بھی نام ہے تو فائز نام ہے، ان کا نام ہے فائز، فائز و فا حمزہ قاف، فائق فوقیت سے، بالفوز العظیم، جو کلیم کے اللہ و اللہ کی بارگاہ سے بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہے، کیوں بڑی کامیابی کون ہے؟ وہ مرتبۃ التکلیم مع اللہ العزیز العلیم، اور وہ اللہ سے کلام کرنا ہے، بات تو سب سے اللہ پاک کرتا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلیم ہے، یہ میرا کلیم ہے، کلیم اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام، اس کو جو دیتی ہے دوسرے کو نہیں، نہیں ایک یہ ہے کہ بظاہر دکھتا ہے کہ ایکول ہے، جیسے کہ نبی ہے تو نبی سے تو اللہ بات کرتا، نبی سے تو بات کرتا، لیکن دور پہ بلا کر کے کسی نبی کو یہ پوزیشن ہے، تو یہ خصوصیت ہوئی دور کی، سمجھ گئے؟ اللہ آخری آیت تھی، آیت نمبر 19، غوث پاک جو فرما رہے ہیں آخری میں دعائے جملہ، جعلنا اللہ من خدامہم و تراب اقدامہم، اللہ تعالی ان انبیاء کرام کے خادموں میں سے ہم سب کو بنائے، وَتُرَابِ أَقْدَامِهِمْ، اور ان انبیاء کرام اور نیکوکار کے قدموں کی دھول بنائے، اور
یہ لوگ 2-3 حدیث پڑھ لیتے اور کہتے ہیں ہم امام اعظم سے اعلیٰ ہے. یہ غوث اعظم ہو کر دھول بننے کی دعا کر رہے ہیں. اور جن کو پینٹ شرٹ پہننے نہیں آتا وہ 3 حدیث رفع یدین کرنا کرتے ہیں, ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا کرتے, بس ہاں ہم فائز ہو گئے, امام اعظم سے اعلیٰ ہے. ان کی تقلید کی ضرورت ہے, ان کو ماننے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر, اللہ پاک آج اس خصوصی درس کو ہمیں باپ صاحب اولاد کے سب کو خیر قبول فرمائے.